اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پاپا جان ماشاءاللہ یہ عشر کے اوپر آپ بیان فرما رہے ہیں اور کافی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہوں، مگر اس دوران بابا ایک میرے ہاتھ میں مکتوب آیا ہے اور انہوں نے کچھ اس طرح کا اپنا معاملہ بیان کیا ہے کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی زندگیوں سے جو غیر مسلموں کی جو رسومات تھی اس کا الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلامی کے ذریعے، بالخصوص آپ کے بیانات کے ذریعے جو خاتمہ ہو رہا ہے اور لوگ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح رسومات کا اس طرح کی خاتمہ ہوا ہے اور مدنی چینل کے ذریعے مسلمانوں کو جس طرح گمراہیوں سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مکتوب دینے والے نے کو اس طرح کا جو بیان کیا گیا، نیو ایئر نائٹ پر بھی مدنی چینل پر ذہن دیا گیا اور یہ ویلنٹائن ڈے پر بھی مدنی چینل پر ذہن دیا گیا۔ تو ایک میٹر انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی 1 اپریل یعنی 1 اپریل کو کوئی وہ اپریل فل منایا جاتا ہے، اس میں بابا دھوکہ دیا جاتا ہے، جیسے کسی کو کال کر کے کہہ دیں گے ارے تو پتا چلا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے، اور وہ بیچارہ گھر بھاگتا ہے، تو اس سے بات کی جائے تو پھر کہتا ہے ارے میں تو اپریل فل منا رہا تھا۔ کسی کو کہا جائے تمہارا بھائی ایک ہو گیا، کسی کو کہا تمہاری بہن کے ساتھ یہ ہو گیا، کسی کو دھوکہ دیا جائے گا، یعنی جھٹکا دینا اس کو نا، یہ ایک بابا ایک یہ ہے ایک یوں سمجھے رسم اختیار کر گئی ہے اور دنیا بھر کے کئی ممالک میں یہ ہوتا ہے۔ اب 1 اپریل آنے والی ہے، اس کے متعلق اگر آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی ذہن دیں۔ پہلے وہ غیبت کو للکارنا دیں، ہم بہت دیر ہو گئی یار، آج وہ اس کو چھیڑا نہیں۔ بابا آجا آپ للکارو، بابا آپ کی للکار کے پیچھے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ تعالی علی محمد۔ یہ اپریل فول کے بارے میں بڑا یعنی کہ موقع کا سوال ہے، یہ ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے ملا، جیسے بہت ساری چیزیں ملی ہیں، بلکہ چیزیں کیا نحوستیں ملی ہیں، تو ایک نحوست یہ بھی ملی ہے اپریل فول۔ ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیں مدنی ماحول میں، انہوں نے اپنے یہاں کا ایک قصہ مجھے بتایا تھا کہ میرے بھائی کو کسی نے بولا کہ پتا چلا تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے۔ اب وہ روتا ہوا بے قرار اشکبار گھر کی طرف دوڑ پڑا، دیکھا تو ماں بالکل نارمل تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو یاد آیا آج اپریل کی 1 تاریخ ہے، وہ سمجھ گیا۔ اب اس کی گھوم گئی تھی بالکل، کیونکہ وہ ماں سے محبت ہوتی ہے، اس نے تو خنجر نکالا اور دوڑ پڑا اس کے گھر کے، میں اس کو چیر ڈالوں گا، اس نے میری ماں کو آج مار ڈالا، مجھے اتنا مطلب پریشان کیا۔ تو وہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور بیچ بچاؤ کر کے اس کو ٹھنڈا کیا۔ اگر لوگ اس کو نہ روکتے تو وہ اپریل فول منانے والا یا بنانے والا، فول مانے بے وقوف انگلش میں، اس کو میرا خیال FOOL جی بابا ہے نا، فول، اپریل فول منانے والا قبرستان میں ہوتا اور یہ جیل کے سریوں کے پیچھے جاتا یا پھانسی کا پھندا پہنتا۔ تو یہ ہے اپریل فول۔ تیرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فون آ جائے گا آپ کو، آپ کیا کرو گے؟ بھائی، اور بھائی بھی وہ چھانٹ کے ہوگا نا کہ آپ کا خاص چہیتا بھائی، یا کسی ہارٹ کے مریض باپ کو ٹیلی فون آ جائے کہ آپ کا جوان بیٹا جو تھا نا
وہ سڑک عبور کر رہا تھا، ٹرک نے کچل دیا، بھیجا باہر آ گیا۔ اب باپ کو ادھر دل کا دورہ پڑے گا یا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا، پھر پتا چلا بھائی آج اپریل کی پہلی تاریخ ہے۔ تو بابا شریعت نے کیا مذاق مسخری کی اجازت نہیں ہے؟ ایک تفریح کر رہا ہے ایک آدمی، جیسے یہ عوامی ایک سوال عرض کر رہا ہوں، تفریح کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے، اگر میں نے فون کر کے مذاق کر دیا، وہ آئے گا لڑنے کے لیے، ارے یار کیوں ناراض ہو رہا ہے، پتہ نہیں اپنے پھول اپنی مذاق نہیں ہے، اتنی پرانی مذاق ہے، دوستی ہے، مذاق کر لی تو کیا ہو گیا؟ اسلام میں اس طرح کی مذاق مسخری کا تصور ہی نہیں ہے، صرف اس خوش طبعی کا تصور ہے کہ جو بے ضرر ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور جس میں اس طرح کے جھوٹ نہ ہو، صریح جھوٹ نہ ہو جس میں۔ یہ تو صریح جھوٹ ہے، کذب صریح ہے، اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر اس میں جتنا بڑا نقصان ہوگا اتنی اس کی ہلاکت خیزیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو شریعت اس کی بالکل حوصلہ شکنی کرتی ہے، اسلام اس عمل کو بالکل حرام قرار دیتا ہے۔ اپریل فول منانا اس طرح کہ اس میں جھوٹ بول کر مسلمان کو دھوکہ دیا جائے، کسی کو دھوکہ دیا جائے، بلکہ یہ اس طرح جھوٹ بول کر تو غیر مسلم کو دھوکہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے تمہاری ماں مر گئی اور یہ بھاگا بھاگا جائے اور پریشان ہو، تو اس پر ہمارے اسلام کا کیا امپریشن پڑے گا؟ تو پتہ چلا کہ یہ کسی کے ساتھ بھی، یہ غدر جو ہے کسی کے ساتھ بھی اس کی اجازت، دھوکہ ہے۔ اپریل فول منانا یہ بیوقوف بنانا نہیں ہے، کسی کو جھوٹ بول دو اور وہ آپ کی باتوں میں آ جائے تو بیوقوف وہ نہیں ہے، بیوقوف آپ ہیں، حقیقت ہے کہ یہ خود بیوقوف ہے کہ جو جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کر پریشان کر رہا ہے۔ تو یہ اصطلاح بھی غلط ہے، اپریل فول۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ان معنوں کرو کہ یہ لوگ بیوقوف بناتے نہیں، خود بنتے ہیں، ان معنوں کر اپریل فول ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بہت برا ہے، اس کو جڑ سے اکھیڑ دینا چاہیے، یہ اسلامی معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی مسلمان آج تک یہ کیے ہیں ان کو ایک تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرنی ہوگی، نیز ان میں جہاں جہاں حقوق العباد تلف ہوئے ان بندوں سے بھی معافی مانگنا پڑے گا، خالی توبہ کافی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جس کو کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایک دم پریشان ہوا اور اسپتالوں میں بھاگا، تلاش کیا اس نے، یا جو بھی خالی وقتی طور پر بھی اس کو جھٹکا لگا، کسی کو بیٹے کے ایکسیڈنٹ کا کہا تو اس کو ایزا پہنچے گی، اس کو صدمہ ہوگا، تو اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ جیسے وہ خنجر لے کر دوڑا تھا تو صدمہ ہوا جبھی تو دوڑا تھا، تو اب اس کو چاہیے کہ اس سے معافی مانگے کہ میں نے جھوٹ بولا اور تمہیں تکلیف ہوئی، اس سے معافی مانگتا ہوں، اور وہ معاف کر دے تو اچھی بات ہے، معاف کرنا چاہیے اس کو۔ تو اس لیے وہ اپریل فول کا اسلام میں دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یہ جن کا ہے، جنہوں نے جاری کیا، میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو بھی واپس مت لوٹاؤ، اس کو کہیں گندے نالے میں ڈال دو، یہ کسی کے بھی قابل نہیں ہے۔ اپریل فول جو ہے یہ بہت گندی حرکت ہے، بہت تکلیف دہ حرکت ہے۔ اگر ان کو اپنے واپس دیں گے نا جہاں سے آیا ہے تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو بھی وہ اپریل فول مناتے رہیں گے اور پریشان کرتے رہیں گے، تو اس لیے کسی کے بھی قابل نہیں ہے، یہ گٹر میں ڈال دیا جائے، نالے میں پھینک دیا جائے، اپریل فول خلاص۔ ہاں تو جنہوں نے کیا ہو آج تک وہ ضرور میرے ناظرین بھی مدنی چینل کے توبہ کر لیں اگر کیا ہے کبھی، اور اس کا اظہار نہ کریں کہ ہم نے کیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، اور جن کو آپ نے اس طرح دھوکہ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تکلیف تو ہوتی ہے، تو ان سے معافی مانگ لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی پیاری پیاری بہاریں ہیں، مدنی چینل کی خوب خوب بہاریں ہیں، اور شعبہ زندگی کے کم و بیش ہر ہی شعبے میں مدنی چینل اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ آپ وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والوں کے تاثرات دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے کچھ یونیورسٹیز سے متعلق جو ہمارے افراد ہوتے ہیں ان کے تاثرات نشر کیے جا رہے ہیں، آئیے ان کے تاثرات دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کو